الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ قاف کی 2 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان کی تخلیق سب سے زبردست اور عمدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین جب الوہیت کا انکار کرتے ہیں، پیدائش کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، اللہ بارہا انہیں یاد دلاتا ہے، اور سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنے نفسوں میں غور کرو، تم اپنی جانوں میں غور کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری زبردست ہے، عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھ دیے ہیں، 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 ہونٹ اور 1 ناک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اور اہم نعمت ہے جو ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ یہی زبان ہے۔ زبان کا رول انسانی زندگی میں بہت بڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان اس زبان کی ضمانت مجھے دیتا ہے، پھر شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، یہ 2 چیزوں کی ضمانت جو انسان دے دیتا ہے تو قیامت کے دن میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ سوچئے، انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان کے لیے خرابی آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں چیزوں پر فل سٹاپ اور روک لگایا۔ تو زبان بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے زبان کی حفاظت یا زبان کی آفتیں یا زبان کی مصیبتیں یا ہمارے زبان کھولنے سے وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو ہمارے گھر تک دستک دے دیتی ہیں۔ زبان کی حفاظت ایک مومن کی ضرورت ہے، ایک مومن کا شیوا ہوتی ہے۔ بے جا قسم کے الفاظ استعمال کرنا، غلط بیانی سے کام لینا اور زبان کا غلط استعمال کرنا، یہی وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی یہ بڑی مصیبت ہے کہ زبان کا بڑا غلط استعمال ہمارے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ سورہ قاف کی ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب 2 حاصل کرنے والے حاصل کریں گے عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، ایک دائیں جانب بیٹھا ہوا ہوگا، ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا ہوگا، قعید، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور غلط زبان ہم استعمال کرتے ہیں تو فرشتے اس کو اپنے ریکارڈ میں لے آتے ہیں۔ تو کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جو اپنی زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فرشتہ ہے جو اس کے انتظار میں ہے اور بیٹھا ہوا ہے، تمام چیزیں لکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے۔ جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز تو آتا ہی ہے، لیکن جب ہم اس زبان سے کسی کا دل توڑتے ہیں تو کیا اس دل کی دھڑکن کو جو ہم نے توڑا ہے اس کی آواز آتی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان تلوار کا لگایا ہوا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرے۔ ہم اپنے سامنے والے کو بات کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے، احتیاط سے بات کرنا چاہیے۔
اور یہ تمام چیزیں آپ ایک بات پوری گارنٹی سے ممبر پر کھڑے ہو کے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں، یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے مذاہب دنیا میں ہیں، سب سے زیادہ اچھے انداز میں شریعت جس انداز میں پیش کرتی ہے، اچھے انداز میں کوئی اور مذہب اس نے پیش کر سکتا۔ اسی لیے ہم کو زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے، ہم کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے منہوں کے بل کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور کیوں داخل کیا جائے گا؟ الا حصائد السنتهم، ان کی زبان کی کمائی ہوگی، ان کی غلط زبان کے استعمال کا نتیجہ ہوگا جو ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بخاری اور مسلم میں روایت پائی جاتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دیکھیے، ہم کوئی ایسا کلمہ کہتے ہیں، وہ کلمہ سامنے والے پر کتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے، پہلے یہ سوچنے کے بعد زبان کھولنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے اندر اسی حساسیت کو اللہ کے رسول نے اجاگر کیا، اسی حساسیت کو کہ سامنے والے کا دل توڑے بغیر بات کروا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی بها بالا یرفع اللہ بها درجات، کہ ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی کے ایسے جملے بولتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کہہ رہا ہے، لیکن یہی وہ کلمات ہوتے ہیں زبان سے نکلے ہوئے جو اس کے جنت میں جانے کا اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے ایک بندہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ اسے پرواہ بھی نہیں، تو شعور بھی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کسے کہہ رہا ہوں اور میں کیوں بول رہا ہوں، اسے یہ احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی یہ لاابالی پر، اس کا یہ غفلت کا مزاج اسے یہوی بہا فی جہنم، جہنم میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زبان کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، زبان کا غلط استعمال، زبان کی آفتیں کیا ہوتی ہیں، کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے دیں گے، اس کے بعد زبان کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، زبان کا غلط استعمال ایک ایسا بھی ہوتا ہے، لا یعنی شخص سے متعلق گفتگو کرنا۔ لا یعنی شخص سے مراد کیا ہے؟ میری زندگی میں جس کا کوئی رول نہیں ہے، میری زندگی میں کسی کا اس آدمی کا کردار ہی نہیں ہے، اس کو لے کر بیٹھ کر میں باتیں کر رہا ہوں۔ زبان کا غلط استعمال کیسے؟ میں مسجد کے باہر گیا اور ایک آدمی ٹھیلا لگا ہوئے کچھ سبزیاں بیچ رہا ہے، میں اس کی غیبت کرتے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے کھڑا ہوں، کیا یہ زبان کا غلط استعمال نہیں؟ اس شخص سے میرا کیا ناتا؟ میں نے کیا کبھی اس سے سبزی خریدی ہے؟ کیا وہ سبزی خریدنے والے نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا یعنی لوگوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے، زبان کا غلط استعمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن کس میں ہے؟ انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ ما لا یعنی، جس شخص سے متعلق وہ نہیں ہے اس کے متعلق گفتگو نہ کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو نہ کرے جو اس کی زندگی میں اہم کردار ادا ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بول کر ہم اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے غالباً یہ بات ثابت ہے کہ کوئی شخص ان کی غیبت کرتا، غیبت کے بارے میں بھی آگے باتیں آئیں گی، غیبت کرتا تو ٹوکرے میں سجا کر اسے یہ دیا کرتے تھے، کھجور دیا کرتے تھے، کچھ گفٹ بھیجا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ آدمی جو حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کیا ہے، گویا اس نے کیا کیا ہے، اپنی نیکیاں قیامت کے دن ان کے حق میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے، کسی شخص سے متعلق ہم نہیں جانتے، ہمارا اس سے واسطہ نہیں پڑتا، ہم اس کے بارے میں کیوں گفتگو کریں؟ اسی طرح میرے بھائیوں، زبان کا ایک غلط استعمال یہ ہوتا ہے کہ جس شخص سے متعلق ہم نہیں ہیں، وہ شخص ہم سے متعلق نہیں، اس کے بارے میں ہم زبان کھولنا بند کرنا۔ دوسرا شخص، زبان کا غلط استعمال اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، لعن و طعن کرنا۔
لعن و طعن کا مطلب کیا ہے؟ گالی گلوچ کرنا، لوگوں پر ہمیشہ لعنت پھینکنا، وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ تو گنہگار ہے۔ اور یہ لائن شخص میں یہ بھی آدمی داخل ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ہماری نظر میں جس کا تذکر آ جائے، ضروری ہے کہ ہم اس پر کمنٹس ماریں، ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک بات بولیں نہیں۔ لعن و طعن یہ مومن کی نشانی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا بیان کرا؟ میں بہت زیادہ فحش گو کلمات استعمال نہیں کرتا، میں بہت زیادہ لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان۔ مومن، یہ نبی کی شان تو دوسری بات، ایک مومن کی شان بھی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں پر لعن و طعن نہیں کرتا۔ اسی طرح زبان کے غلط استعمال میں فضول کلامی ہے، بے جا قسم کی گفتگو کرنا، جس گفتگو سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نہ ہماری دنیا بن رہی ہے نہ ہماری آخرت بن رہی ہے، بلکہ اس میں دوسروں کو لیے ضرر پہنچتا ہے، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے۔ فضول کلامی کرنا مومن کو کیا سکھایا گیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو انسان، دیکھیے اتنی بڑی چیز ہے زبان کا استعمال، اسے کس سے جوڑا گیا؟ آخرت کے دن پر ایمان سے جوڑا گیا۔ اگر یہ ایسی ان امپورٹنٹ چیز ہوتی، غیر اہم چیز ہوتی، تو عقیدہ آخرت سے اس کو کیوں جوڑا جاتا؟ کہا کہ جو انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات ہے، بھلی بات ہے، جس بات سے کہ مجھے فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہو، امت کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو، چار لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب ہمارے زبان کھولنے سے فتنہ پیدا ہو تو خاموش رہنا چاہیے، کم سے کم فتنہ تو دبا رہتا ہے۔ اتنی تو قربانی ہماری امت کے لیے ہم بھی تو دے سکتے ہیں، میں بھی تو دے سکتا ہوں۔ خیر، ہم اپنی ہی مثال دیں، آپ میں سے کسی کو ہم نے غلطی کرتے ہوئے دیکھا، اللہ نہ کرے آپ ایسے نہیں ہیں، میں ممبر پر کھڑے ہو کے اس آدمی کے بارے میں بول دیا، فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو کم سے کم فتنہ نہیں نہ ہو، صبر کرنا چاہیے، لوگوں کے درمیان فتنے نہیں ڈالنا چاہیے، اور یہ زبان کرتی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال فضول کلامی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا طوبیٰ لمن املک لسانہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کیا۔ اور یہ زبان کیسی ہے، جس کو چاہے جو سنا دے، یہ مومن کی شان ہے۔ ہمیں غصہ ہے اندر سے، ہم نے پوری بھڑاس نکال دی، یہ زبان ایسا نہیں ہوتا مومن۔ طوبیٰ لمن املک لسانہ ووسعہ بیتہ، اور ایک آدمی جو اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا اور گھر اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اس حدیث پر آگے پھر ہم تبصرہ کریں گے، اور آگے الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ بقا علی خطیئتی، اور گھر میں گھر کیوں کافی ہو گیا؟ اپنی غلطیوں پر وہ گھر میں بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس اس کی خود ڈھیر ساری غلطیاں ہیں، غلطیوں کا پہاڑ ہے، لیکن باہر نکل کر دوسروں پر تبصرہ کرتا، فتنہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ آدمی اگر گھر میں خاموش بیٹھے گا تو فتنہ بھی نہیں ہوگا، فتنے کو لگام بھی ملے گی، اور یہ خود اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ پائے گا کہ میری ترقی کیسے ہو اور میرے گھر والوں کی ترقی کیسے ہو۔ اسی لیے شریعت میں گھر کو لازم، فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑنے کی بات کیوں کہی؟ اچھا، قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَجَعَلَ لَكُمْ بُيُوتَكُمْ سَكَنًا، تمہارے لیے تمہارے گھروں کو اللہ نے سکون کی جگہ بنائی۔ کیوں اللہ نے گھر کو سکون کا ذریعہ بتایا؟ اس لیے کہ انسان باہر نکلتا ہے، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، اس کلیش ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، دو لوگوں پر وہ تبصرہ کرتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، جو کام ہے اسے دیا گیا وہ کام کرے، پھر گھر نکل جائے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ورنہ ہزار باتیں ہوتی ہیں، اور کس کس پر انسان لگام لگائے گا۔ تو بہرحال ایک چیز یہ بھی ہے کہ فضول کلامی کرنا، زائد کلام کرنا، اسی طرح باطل چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی کے ذہن میں جو خیالات دوڑتے ہیں زبان سے وہی چیزیں وہ نکالتا ہے۔ اب فضولیات میں سوچ کر، باطل چیزوں میں سوچ کر، اپنا وقت گوا کر سوچ کر زبان سے لوگوں کے سامنے کمنٹس کر رہا ہے، اور سامنے والا بھی اس کا اثر قبول کر رہا ہے۔ وہ یہ آدمی نہیں دیکھتا کہ یہ حق کہہ رہا ہے کہ باطل کہہ رہا ہے۔ بات کو ہمارے لوگوں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ لے لیں فوراً، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے نہیں معلوم۔ تو پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، ان اعظم الناس خطایا یوم القیامت اکثرهم خوضا فی الباطل، کہ لوگوں میں سب سے بڑا گنہگار قیامت کے دن وہ ہوگا جو باطل میں زیادہ غور و فکر کرے گا۔
बातिल चीज़ों में, बेकार जो उससे मुताल्लिक़ नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हदीस में बयान फरमाया, कुरान मजीद क्या कहता है, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, उनको पूछा जाएगा सूरह मुदस्सिर, क़ालू लम नकु मिनल फमा सलककुम फी सक़र, कि तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला गया, जहन्नम में जाने का तुम्हारा सबब क्या है। कई असबाब बताएंगे उसमें, वलम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। इतना ही नहीं, नमाज के टाइम पे मस्जिद में होने की वजह वो वक्त बेकार गुजारते थे, बेकारी में गुजारते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, बेकार लोगों के साथ बैठकर गपशप मारते थे, गॉसिप क्वीन बने बैठे हुए थे। समझ रहे हैं आप? वो किसी के बारे में मैं दो बातें बोल रहा हूँ, बजाय वो वक्त यहाँ मस्जिद में आकर आदमी गुजारे, नमाज पढ़े, दो रकात नफिल नमाज पढ़े, उससे फायदा होगा, कम से कम सवाब तो कमाए वो आदमी, मस्जिद से ताल्लुक़ तो जुड़ा, अल्लाह से ताल्लुक़ तो जुड़ा उस आदमी का। तो वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हमारे जहन्नम में जाने का सबब क्या कि हम बेकार लोगों के साथ बैठकर बेकार गुफ्तगू करते हैं। और ये बारहा हमने बयान फरमाया, नौजवानों के लिए खास तौर पर फ्रेंड सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे फ्रेंड सर्कल का। और ऐसे फ्रेंड सर्कल मिल गया जो बेकार किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी नमाजें चली जाएंगी। इसी तरह मेरे भाइयों, ज़बान का गलत इस्तेमाल में ये भी है कि झगड़ा करना, लड़ाई करना और वादा खिलाफी करना, और लड़ाई के वक्त गाली गलौज पर उतर आना, वादा खिलाफी करना और लड़ाई करते हुए गाली गलौज पर उतर आना, ये भी निफाक की निशानी के तौर पर अल्लाह के रसूल ने इसमें हदीस में बयान फरमाया। वो इज़ा ख़ासम फजरा, जब झगड़ा करता है तो गाली देता है, और इज़ा वअद, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। मोमिन की ये शान होती है कि मोमिन जो बात बोलता है उस बात से मुकरता है, और मोमिन जो वादा करता है उस वादे को पूरा करके बतलाता है। इसी तरह ज़बान के गलत इस्तेमाल में आम लोगों का सिफात की आयत, अस्मा और सिफात की आयत में सवालात करना, अस्मा और सिफात की आयत चूंकि तौहीद का बाब है, और ऐसे सवालात करना जिससे हमें रोका गया है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नीचे तहज्जुद के वक्त उतरते हैं, तो इसमें गौर व फिक्र करते हुए बैठना और इस सवाल को बढ़ावा देना कि अल्लाह कैसे उतरते हैं, क्यों अल्लाह उतरते हैं। इसमें हमें सहाबा का नहज इख्तियार करना चाहिए। सहाबा ने इन आयतों को कैसे समझा, उसकी कैफियत में, उसके मेथड में हम नहीं जाएंगे। बस जैसे सहाबा ने ईमान लाया, हम वैसे ईमान लाएंगे। ये ईमान हमारा जन्नत में जाने के लिए काफ़ी होगा। ये भी एक ज़बान का गलत इस्तेमाल होता है। एक और चीज़ जो ज़बान के गलत इस्तेमाल में, जैसा कि हमने जिक्र किया, हम आगे जिक्र करेंगे, गीबत। गीबत तो इस माशरे का बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह कबीरा में शरीयत ने से शुमार किया। आज होता क्या है, गीबत इतनी कॉमन हो गई है, हमें दिल से हमारी कराहत निकाल ली गई है, हमें महसूस ही नहीं होता हम किसी के पीठ पीछे बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हदीस में बयान फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है और सही रिवायत है, या माअशर मन आमन बिलिसानी, ऐ माशरे के लोग जिन लोगों ने अपनी ज़बान से ईमान लाया, वलम यदखुल ईमान फी क़ल्बिही। देखिए कह रहा है, कुरान हदीस कह रही है कि अब तक उनके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की ग़ीबत मत करो, वला तत्तबिउ औरातहुम, और उनकी ऐब चोरी ना करो, उनके पीठ पीछे ग़ीबत ना करो, उनके ऐबों के पीछे ना पड़ जाओ। आज हमारा मिजाज क्या, शरीयत का मिजाज हमेशा मुकद्दम रखिए। आज हमारा मिजाज क्या हो गया, कोई शख्सियत हमें पसंद नहीं आती, उसकी गलतियां टटोलने में हम लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उस आदमी से लोगों को कितना फायदा हो रहा है। नहीं, मेरे से किसी का जाती इख्तलाफ होगा, उस जाती इख्तलाफात को बालाए ताक रखिए। उस जाती इख्तलाफात की वजह अगर उम्मत को फायदा पहुंच रहा है तो हमें वो कोशिश करना चाहिए। ये हम में सीखते हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उन लोगों की इख्तलाफात भी थे, पढ़िए उन लोग कैसे अपने जाती मफादात की खातिर, अपने जाती मफाद को उम्मत की मफाद की खातिर सैक्रिफाइस करते थे। वो इन लोगों को बड़े बोला जा सकता है। और जिंदा दिल इंसान वो होते हैं जो कौम का सोचते हैं, अपना नहीं, कौम के बारे में सोचते हैं। जिंदा दिल लोग होते हैं, कहते हैं कि लोगों के उयूब के पीछे ना पड़ो। फ़इन्नहु मन ततब्बअ औरत अख़ीही अल-मुस्लिम, जो कोई इंसान किसी मुसलमान के ऐब के पीछे लग जाता है, ततब्बअ अल्लाहु औरतहु, अल्लाह ताला भी उसके ऐब के पीछे लग जाता है। वमन ततब्बअ औरतहु, हाँ, अल्लाह जब किसी के ऐब के पीछे लग जाता है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि युफ़ज़िहु वलौ फ़ी जौफ़ि बैतिही,
اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا، اس کے گھر کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ہم کسی کے شخص کو باہر وار کرتے ہیں، اللہ ہماری عزت گھر میں نکال دیتا ہے۔ ہم اس سے بچ کر رہنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ہماری اصلاح کی نیت ہے تو اصلاح کی خاطر، اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ تنہائی میں، بڑے مجلس میں ایک آدمی کا نام لے کر اسے ذلیل نہیں کیا جاتا تو ایسا ہے تو ویسا ہے۔ اگر اصلاح مقصد ہے تو بڑی مجلس میں آپ جو ہے لوگوں کو ذلیل نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا نہیں، انسان کا دل نہیں توڑنا۔ اگر کسی سے کوئی غلطی اور اکیلے میں تنہائی میں آہستہ ہلو زبان سے کوئی بازو والا بھی نہ سنے کہ ہم اس کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، ایسا بولنے نکل جائے آپ نے خیر کا پانی، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور سامنے والا جو بول رہا ہے اس کی بات بھی آپ کو بری نہیں لگی، بلکہ آپ کے دل میں اس کا مقام بھی بن جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصلاح، بجائے اس لیے کہ ہم غیبتیں کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کہ ربی بن خیثم کہتے ہیں کہ لا خیر فی الکلام الا فی تسع، کہ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر انسان ان 9 کاموں میں سے کوئی کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ کیا ہے وہ 9 کام؟ سب سے پہلے تحریم۔ اگر انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے اور زبان کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کلمہ توحید کا اقرار کریں، تکبیر اللہ اکبر، تیسرا تسبیح پڑھ لیں، تمجید پڑھ لے، تحمید پڑھ لے۔ اسی طرح خیر کا اللہ سے سوال کرے، اللہ میری زندگی میں کوئی خیر داخل کر، اور اسی طرح شر سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے یا برائی سے روکے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ جتنے کام ہم نے بتلایا ہے، یاد رکھیے اس سے آپ ہٹ رہے ہیں تو آپ فضول کلامی کر رہے ہیں، یا تو کم سے کم اس حدیث پر عمل کریں۔ اگر یہ 9 کام بھی آپ نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کریں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا من صمت نجا، جو انسان خاموش رہا نجات پایا، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں اس کا جواب بھی آگے ہمیں دینا پڑتا ہے کہ ہم نے کیوں بولا، کس لیے بولا، کس وجہ سے بولا، اس کا پورا ایکسپلینیشن دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم نہیں بول رہے ہیں، خاموش ہیں، تو ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے من صمت نجا کہا اللہ کے رسول۔ زبان کی حفاظت، زبان کی کچھ آفتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ زبان کی حفاظت سے متعلق ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سفیان، عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی میں پائی جاتی ہے، صحیح روایت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا، قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ فامر بأمر لا يسأل عنه احد بعدك، اور اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی ایسی بات کا مجھے حکم دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد اسلام میں اگر میں ڈٹ کر عمل کروں، کسی اور سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا، پھر اس ایمان کو پر ثابت قدم میں رہ گیا، پھر اس ایمان پر میں جم گیا۔ کہتے ہیں صحابی رسول قال فمتقا، پھر اسی طرح اللہ کے رسول میں ایمان پر تو جھک جاؤں گا لیکن تقویٰ کیسے اختیار کروں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے تقویٰ کیسے اختیار کرو؟ اس زبان کے ذریعے۔ پھر عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا من نجات، نجات کیا ہے؟ نجات قال امسک لسانک، امسک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھو، اور ولیسع بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر رو۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کردار، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اور جو بھی ہم کلام کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس کلام کی یا اس باتوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ان قسموں کو آپ اپنے سامنے رکھیے، پھر اپنی جو گفتگو ہم کرتے ہیں ان قسموں کی روشنی میں اس کو ڈھال کر دیکھیے کہ ہم کتنے سچے اور پکے ہیں۔ پہلی قسم ضرر المحض، صرف ہماری بات سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کی بات کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟
نہیں. دوسری نفع محض، ہماری ذات سے یا ہماری بات سے صرف نفع ہی نفع ہو تو بات کریں. تیسری ضرر و منفعت، تیسری گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے جب ہم زبان کھولتے ہیں. لیکن یہاں مومن کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، حکمت سے، کہ اگر میں یہاں زبان کھولوں تو میرا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے تو ہماری زبان کو بند کرنا چاہیے، چونکہ شریعت ہمیشہ مقدم کرتی ہے جہاں آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے نقصان بھی ہو رہا ہے، اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو کم فائدے کو شریعت نہیں مانتی، اس نقصان کو دور کرنے کی شریعت کوشش کرتی ہے. اسی طرح ایک اور کلام جو فضول کلامی جسے ہم کہتے ہیں، لا یعنی کلام جسے کہتے ہیں، جس بات کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ. تو آپ خود یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہم جو زبان کھول رہے ہیں چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا لوگوں کے سوسائٹی کے حق میں ہو، کیا اس زبان کا استعمال کرنا کہاں تک درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کر کے جنت میں داخل ہونے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.